बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़कती धूप में मैं और अम्मी सड़कों पर खवार होती भीख मांग रही थी। अम्मी की तबीयत आज कुछ निडाल सी लग रही थी और परेशानी की बात तो ये थी कि अभी तक हमें किसी से भीख भी नहीं मिली थी। अम्मी मालिक से डर गई थी कि अगर आज पैसे कम लेकर गई तो वो बहुत बुरे तरीके से पेश आएगा। तभी एक बड़ी सी काली गाड़ी हमारे पास आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ और एक सोने से लदा हुआ हाथ उस गाड़ी से बाहर आ गया। उसने अम्मी को खिरात में 500 रुपए दिए। ये 500 रुपए पाकर हम बेहद खुश थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे हमें कारून का खजाना मिल गया हो। मैं बोली, अम्मी अब ये ना हो कि आप ये पैसे जाते ही मालिक के हवाले कर दें, इन्हें संभाल कर रखें ताकि हमारे काम आए। अम्मी ने सर हिला दिया। वो कहने लगी, हाँ हाँ मेरा भी कुछ ऐसा ही इरादा है। मैं इन पैसों को संभाल कर रखूंगी और उस गले में जाकर डाल दूंगी जिसमें मैं तुम्हारे जहेज के लिए पैसे जोड़ रही हूँ। मैं अम्मी की बात सुनकर हंसती और बोली, आप किस ख्याली दुनिया में खोई रहती हैं। आपको पता है ना कि हमारी फकीर बरादरी में लड़कियों से जहेज नहीं लिया जाता और ना ही मैं आपसे जहेज लेकर जाऊंगी। अम्मी कुछ कहने ही लगी थी कि हमारी नज़र एक बुजुर्ग पर पड़ी थी। उसकी कमर झुकी हुई थी और ज़्यादा उम्र रसीदा होने की वजह से उसके हाथ भी कांप रहे थे। वो भी हमारी तरह लोगों से भीख ही मांग रहा था। वो चलते चलते हमारे पास आ गया और हमारे सामने हाथ जोड़कर भीख मांगने लगा था। मुझे देखकर हंसी आ गई थी। मैं बोली, बाबा जी हम तो खुद बेकारी हैं, आपको क्या देंगे। वो बुजुर्ग कहने लगा, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ वरना आपके सामने कभी हाथ ना फैलाता। अम्मी ने जल्दी से 500 रुपये उस फकीर की तरफ बढ़ा दिए थे। मैंने हैरत से अम्मी की तरफ देखा था। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आया था मगर अम्मी ने मुझे चुप रहने का इशारा किया था। वो बाबा बोला, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों माँ बेटी बहुत ज़्यादा परेशान हो मगर तुम दोनों की किस्मत में आज एक ऐसा दिन आएगा कि सब कुछ बदल कर रह जाएगा। मैं हंसी थी और बोली, हमारी ज़िंदगी में बदलाव कहाँ से आएगा। मुझे तो यही लगता है कि अगर बदलाव आया भी तो हम पर कोई नई मुसीबत आएगी। आप बताएं, ऐसा ही है ना। बाबा जी के माथे पर बल पड़ गए। वह कहने लगा, ए लड़की बोलने से पहले कुछ तो सोच लो। तुझे नहीं पता क्या कि ऐसे कहना बेअदबी की निशानी होती है। जब कोई कह दे कि तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है तो दुआ करनी चाहिए खैर की, न कि मुंह फाड़ कर कह दो कि बड़ी मुसीबत आने वाली है। ऐसे अगर आफत ना भी आने वाली हो तो भी आकर ही रहती है। उस बाबा जी की बात सुनकर अम्मी लरजने लगी, कांपने लगी थी। वो कहने लगी, हमें माफ़ कर दें, मेरी बेटी तो ना समझ है। आप कोई ऐसा रास्ता बताएं जिसके जरिए ये मुसीबत हम पर आने से पहले ही टल जाए। मैं फौरन से बोली, नहीं नहीं रहने दें, अपनी करामतें आप अपने तक महदूद रखें। अम्मी आप ऐसे लोगों को नहीं जानती, ये ऐसी बातें सिर्फ लोगों को डराने के लिए करते हैं और उनसे उनका पैसा बटोर लेते हैं। बाबा जी एक बात कान खोल कर सुन ले, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए आप यहाँ से चलते बने। अपना ये वाला चूरन किसी और को जाकर बेचे। आपको ज़रा एहसास नहीं है कि एक फ़कीरनी ने आपको 500 रुपये दे दिए तो उसी को गनीमत समझे, बल्कि आपको तो नए नए हरबे आजमा रहे हैं जिनसे आपको और भी पैसे मिले। मेरी बात सुनकर फ़कीर ने मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखा था और कुछ भी कहे बिना आगे बढ़ गया था। उसके जाने के बाद अभी ने मुझे खूब खड़ी खड़ी सुनाई थी, खूब डांटा। वो कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया, तुम ये कैसी बातें करती हो, तुम्हें तो अदब लिहाज रहा ही नहीं। तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि मांगने वाला हमेशा झुककर रहता है, अपने अंदर झुकाव लाओ। मैं हंसी थी और बोली, अम्मी आप तो मुझे किसी सल्तनत की शहजादी बनाना चाहती हैं। आपको नहीं पता क्या कि शहजादियाँ झुका नहीं करती। अम्मी ने मुझे खा जाने वाली निगाहों से देखा था। फिर वो बोली, अब मैं तुम्हारे मुंह से कोई उल्टी सीधी बात ना सुनूं। जल्दी से आयतल कुर्सी का विद शुरू कर दो कि अगर हम पर कोई बला आने वाली भी है तो टल जाए। मुझे अम्मी की बात सुनकर बड़ी हंसी आई थी। मेरी अम्मी थी ही ऐसी अजीब सी हसास सी। मैंने जब से होश संभाला था अपनी अम्मी को भीख मांगते हुए देखा था। वो मुझे भी अपने साथ लेकर जाया करती थी क्योंकि पीछे घर में मेरा कोई ध्यान रखने वाला नहीं था। मैं तेज़ गर्मी और कपा देने वाली सर्दी में अम्मी के साथ भी जाती थी। मैंने हमेशा अपनी अम्मी को उदास ही देखा था। जिस रोज़ मौसम शिद्दत इख्तियार कर लेता वो मुझे बार बार देखती रहती, मेरे माथे पर बोसा देकर कहती कि अपनी माँ को माफ़ कर देना, मैं बहुत मजबूर हूँ, वरना तुम्हारा बचपन यूँ सड़कों पर खवार होकर ना गुजरता। मैं अपने नन्हे नन्हे हाथों से अम्मी के आंसू साफ करती और कहती, अम्मी आप मेरी फिक्र न करें, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी अम्मी बड़ी हसास किस्म की औरत थी, जबकि मैंने कभी किसी चीज़ को सर पर सवार नहीं किया था। क्या हुआ जब मैं अपनी अम्मी के साथ भीख मांगने जाती थी। मेरी हम उम्र बच्चियाँ भी तो अपनी माओं के साथ जाया करती थी। मुझे ये चीज़ें परेशान नहीं करती थी क्योंकि मैं जब से पैदा हुई थी अपने इर्द गिर्द यही सब कुछ देखा था। मेरी ज़िंदगी यही थी। मेरी सोच ऐसी झोंपड़ियों से शुरू होकर उन्हीं पर ख़त्म हो जाया करती थी, मगर मेरी अम्मी मेरे लिए कुछ और सोचे बैठी थी। मुझे उनकी सोच पर हंसी आती थी क्योंकि हम जैसी फकीरियों को तो डांट के सिवा कुछ भी नहीं मिला। अम्मी चाहती थी कि मैं बड़ी होकर किसी अच्छे से घर में रुखसत होकर जाऊं,
जबकि मुझे पता था कि मैं एक झोंपड़ी से निकलकर दूसरी झोंपड़ी में रुखसत होकर जाऊंगी। मैंने अपनी जैसी और भी बहुत सी फकीरनियों को ऐसे ही रुखसत होते देखा। हम लोग शहर से दूर एक कच्चे से इलाके में कपड़े की झोंपड़ियां बनाकर रहा करते थे। हमारे बड़े बड़े खानदान होते थे, एक ही जगह पर सब हिजरत करके जाते थे और वहीं पर रहा करते थे। एक झोंपड़ी में किसी की मासी होती तो दूसरी झोंपड़ी में किसी की चच्ची। वहां सभी एक दूसरे के रिश्तेदार थे। हम सब एक ही जैसे थे। हम में बस मुख्तलिफ थी मेरी अम्मी। न जाने वो हमसे जुदा सी क्यों थी। मेरी अम्मी का सभी मजाक उड़ाया करते थे कि न जाने ये किस जहान में रहती है, किस दुनिया में रहती है। जब हम सब पैदा भी इधर ही हुए हैं और मरना भी इधर ही है, तो फिर नखरे किस बात के। मैं जानती थी कि मेरी अम्मी नखरा नहीं करती थी। उनकी नेचर ऐसी नहीं थी। अम्मी मुझसे अक्सर कहा करती थी कि ये हम जो भीख मांग कर पैसे लाते हैं, अगर ये हम रख सकते तो मैं कब का तुम्हें इस जगह से लेकर जा चुकी होती। हम बहुत मेहनत से पैसे कमाते थे, एक एक करके आगे हाथ फैलाकर भीख मांगते थे। मगर हैरत की बात यह थी कि हम लोग जितना भी कमाते थे वो अपने पास रख नहीं पाते थे। दिहाड़ी के सिर्फ 200 ही एक फकीर के पास रहने दिए जाते थे। बाकी का सारा पैसा फकीरों का जो सरदार था हमसे आकर छीन लेता था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जिस दिन किसी फकीर की दिहाड़ी कम लगती, मालिक उस पर तशद्दुद करता, जुल्म करता। यहाँ तक कि हम लोगों के हालात अच्छे नहीं थे, मगर हम उसी में राजी थे। हम सब उसी में रच बस गए थे। मैं अम्मी की इकलौती बेटी थी, इसलिए वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। हम जब भीख मांगने के लिए घर से निकलते तो अम्मी मुझे अपने साथ ही रखती थी। मुझे आगे पीछे जाने की इजाजत नहीं थी। हम दोनों चूंकि एक ही जगह पर भीख मांग रही थी, इसलिए हमें सबसे कम भीख मिलती। कोई अम्मी को खिरात दे जाता तो कोई मुझे। यूं शाम तक हमारे पास बहुत कम पैसे ही जुड़ पाते थे। इस बात पर मालिक बहुत नाराज होता था। वो हम पर गुस्सा करता था कि तुम दोनों माँ बेटी मेरे साथ फ्रॉड करती हो, तुम अपनी आमदनी का आधा हिस्सा मुझसे छुपा लेती हो। अम्मी ने कई दफा कहा कि ऐसा नहीं है, मैं अपनी बेटी को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देती, इसलिए हम साथ साथ खड़े होकर भीख मांगती हैं। लोग हमें ज्यादा पैसे देकर नहीं जाते। उसी बात पर मालिक ने हंगामा खड़ा कर दिया। वो कहने लगा, जब तुम दो औरतें हो तो कमाई एक ही क्यों लेकर आती हो। मैं बोल पड़ी थी कि अब ये तो लोगों की मर्जी है ना, वो हमें ज्यादा खैरात दे या कम। हम किसी से झगड़ तो नहीं सकते कि हमें ज्यादा ही पैसे दे दिए जाएं। इस बात पर मालिक ने आगे बढ़कर मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था। वो कहने लगा, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे साथ जुबान लड़ाओ। उस बात पर अम्मी अपने आपे से बाहर हो गई थी। उन्होंने मालिक को गिरबान से पकड़ लिया था। वो कहने लगी, तुमने मेरी जवान बेटी पर हाथ उठाया तो उठाया कैसे। तुम किसी भूल में न रहना, मैं मजबूर हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारी बदतमीजियां बर्दाश्त करती रहूं। अगर आज के बाद तुमने किसी पर हाथ उठाने की गलती की तो सोच लो, मैं तुम्हारे हाथ काट कर कुत्तों को डाल दूंगी या मैं पुलिस को बुलाऊंगी। ये धमकियां सुनकर तो मालिक सच में डर गया था। उसे आज पता चला कि ये जो चुप चुप सी रहने वाली कौसर है, ये तो अपने अंदर एक लावा लिए बैठी है। अगर किसी ने इसको छेड़ दिया तो ये लावा उसी के सर पर फटेगा। उस दिन के बाद मालिक ने कभी कम या ज्यादा खैरात पर हम माँ बेटी से बहस नहीं की थी, मगर वो सजा देने से भी बाज नहीं आता था। जिस दिन हम कम पैसे लेकर जाती, वो हमें खाना भी नहीं खाने देता था। खैर, आज तो बिल्कुल भी आमदनी नहीं हुई थी। अम्मी कहने लगी कि आज मालिक बहुत गुस्सा करेगा, और वो बाबा भी तो बता कर गया था ना कि हमारी जिंदगी बदलने वाली है। ऐसा ना हो कि कम पैसे ले जाने पर मालिक हमारे साथ बहुत सख्ती से पेश आए। ऐसा करते हैं, हम शहर के बीचों बीच जाकर खैरात मांगते हैं, शायद हमारे हिस्से में कुछ आ ही जाए। हम दोनों अंदरूने शहर में चली गई। हमने घरों के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए थे। हमें अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। यूं ही चलते चलते हम मस्जिद के दरवाजे तक पहुंच गई थी। मैं बोली, अम्मी हम यहीं बैठ जाते हैं, अभी नमाजी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाएंगे तो हमें भी कुछ ना कुछ देते हुए जाएंगे। अम्मी को मेरा आइडिया अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने हामी बढ़ ली थी। हम दोनों माँ बेटी मस्जिद के दरवाजे में बैठ गई थी। अम्मी को प्यास लगने लगी तो वो कहने लगी कि आ जाओ, हम मस्जिद से जाकर पानी पी आते हैं। मैं और अम्मी मस्जिद में दाखिल हो गई थी। उस वक्त वहां पर मौलवी साहब के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। मौलवी साहब की नज़र मुझ पर पड़ी तो मुझे बड़े गौर से देखने लगा और अम्मी से बोला, क्या ये लड़की तुम्हारी बेटी है। अम्मी ने इस बात में सर हिला दिया था तो मौलवी कहने लगा, ये लड़की शादीशुदा है या गैर शादीशुदा। अम्मी ने कहा, ये अभी कुंवारी है। मौलवी कहने लगा, तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाओगी। अम्मी ये बात सुनकर हैरान रह गई थी। वो कहने लगी, मौलवी साहब हम दोनों माँ बेटी फकीरनियाँ हैं, हम जगह जगह पर जाकर भीख मांगती हैं। आप एक काबिल इज्जत व एहतराम शख्सियत हैं, आप एक मस्जिद के इमाम हैं, आप मेरी बेटी को अपनी बहू कैसे बना सकती हैं। मौलवी कहने लगा, आप इन बातों को छोड़ो, बस मुझे ये बताओ कि मैं आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांग रहा हूँ, क्या आप इसकी शादी मेरे बेटे से करवाओगी। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, मौलवी साहिब ये तो बड़ी सआदत की बात है, कहाँ आप और कहाँ मैं। अगर आप मेरी बेटी को अपनी बहू बना लेंगे तो मुझे यही लगेगा कि मेरी दुनिया और आखिरत दोनों संवर गई हैं। मौलवी साहिब बहुत खुश हो गया था। वो कहने लगा, ठीक है,
میں ابھی اپنے بیٹے کو بلوا لیتا ہوں اور یہ نکاح پڑھا لیتا ہوں۔ امی کہنے لگی مولوی صاحب جہیز وغیرہ تو میں نے ابھی بنایا نہیں ہے۔ مولوی ہنس دیا، وہ کہنے لگا مجھے جہیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ امی نے میری طرف دیکھا جیسے وہ میری رضامندی پوچھ رہی ہو۔ میں نے امی کے کان میں کہا کہ آپ اس قدر جلد بازی مت کریں۔ وہ کہنے لگی سعدیہ میں نے عمر بھر تمہاری ہر بات مانی ہے، آج تم چپ کر جاؤ، جو میں کر رہی ہوں وہ مجھے کرنے دو، یہ نہ ہو کہ تم بول پڑو اور سارا کام خراب ہو جائے۔ مجھ سے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی مت چھینو۔ تم تو جانتی ہو کہ تم جب سے پیدا ہوئی ہو میں نے تمہاری شادی کے بڑے ارمان سجائے ہیں۔ میں تمہیں کسی اچھے گھر میں بہانا چاہتی تھی، میں اپنے جیسے بیکاریوں میں تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اللہ نے میری سن لی ہے، تم میری خوشی کو خراب مت کرو۔ میں نے جب دیکھا کہ میری ماں سچ میں بہت خوش تھی تو میں نے بھی سر جھکا دیا۔ مجھے علم ہے کہ میری ماں نے بس میری شادی کے ہی سپنے سجائے تھے، اس کے علاوہ اس بیچاری نے کبھی کوئی خواب کوئی امید نہیں لگائی تھی۔ میں نے جب سر جھکا دیا تو امی پرسکون ہو گئی تھی، انہیں علم ہو گیا تھا کہ میں اب کسی قسم کا کوئی ہنگامہ نہیں کروں گی۔ امی میرے کان میں کہنے لگی دیکھو اللہ کا دیا ہوا تھا، میں نے آگے کسی کو دے دیا۔ امی میرے کان میں کہنے لگی دیکھو اللہ کا دیا ہوا تھا، میں نے آگے کسی کو دے دیا، اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں تھا، مگر اللہ نے 500 روپے جو میں نے بابا کو خیرات کیے تھے اس کے بدلے تمہارے نصیب کھول دیے ہیں۔ میں ہنسی تھی، میں بولی امی وہ بابا جی تو بڑی کمال کی چیز تھا، میں نے بلا وجہ اس پر غصہ کیا، مجھے پتا ہوتا کہ وہ سچ بتا رہا ہے تو میں اس سے اپنی آگے آنے والی زندگی کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ پوچھ لیتی۔ امی میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی تمہاری شادی ہو رہی ہے، بس یہی بہت ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب کے ساتھ ایک لڑکا مسجد میں داخل ہوا تھا، اس نے اپنا چہرہ مکمل طور پر چھپایا ہوا تھا اور وہ ایک کونے میں آ کر چپ چاپ بیٹھ گیا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ میں امی کے کان میں بولی کہ یہ لڑکا منہ چھپا کر کیوں بیٹھا ہے، مجھے دال میں کچھ ضرور کالا لگ رہا ہے۔ امی نے مجھے آنکھیں دکھائی تھی، وہ کہنے لگی تم تو ہر چیز میں نقص نکالتی ہو، چپ کرو، تمہارا اتنے اچھے گھرانے میں شادی ہو رہی ہے، تمہیں اور کیا چاہیے۔ میں سچ میں چپ کر گئی تھی کیونکہ میں کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ میرا نکاح ہو گیا تھا، میں ارحم کی بیوی بن چکی تھی۔ مولوی صاحب نے امی سے کہا کہ آپ اپنی بیٹی سے جب چاہیں آ کر مل سکتی ہیں، آپ پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اب میں اپنی بہو کو مسجد سے ہی رخصت کر کے اپنے گھر لے چلوں گا۔ امی مجھ سے گلے مل کر الوداع ہونے لگی تو میں بولی امی مجھے آپ کے لیے ڈر لگ رہا ہے، مالک آپ پر غصہ کرے گا، وہ یقیناً ہنگامہ کھڑا کر دے گا، تو آپ کیا کریں گی؟ امی کہنے لگی تم اس کی فکر مت کرو، وہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، تم تو جانتی ہو کہ مالک بھی مجھ سے ڈرتا ہے۔ میں ہنس پڑی تھی اور وہ بولی ہاں آپ نے سچ ہی کہا ہے، مالک بھی آپ سے ڈرتا ہے۔ میں اور امی ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کر رونے لگی تھی۔ پھر امی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا تھا کہ میں اب ایک بیکارن نہیں رہی، بلکہ میں مولوی صاحب کی بہو بن چکی ہوں۔ میرا شوہر میری امی کے جانے سے بھی پہلے مسجد سے نکل گیا تھا۔ مولوی صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا آج میں تمہیں تمہارے شوہر کے پاس چھوڑ آتا ہوں۔ مجھے تو یہی لگا تھا کہ مولوی صاحب مجھے اپنے گھر لے کر جا رہے ہیں، میں ان کے ساتھ چلتی جا رہی تھی، مگر دیکھ کر تو جان نکل گئی کہ مولوی صاحب مجھے قبرستان میں لے آئے ہیں۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹی تھی اور بولی آپ یہ مجھے کہاں لے کر آ گئے ہیں؟ مولوی صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا فکر مت کرو بہو، تم میری عزت ہو، میری بیٹی بھی ہو، میں تمہیں بالکل ٹھیک جگہ پر لے کر آیا ہوں۔ میں بے تحاشا گھبرائی ہوئی تھی۔ میں بولی مولوی صاحب میں یہاں پر نہیں رہ سکتی، مجھے جلدی سے گھر لے کر جائیں، مجھے قبرستان سے ڈر لگتا ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگا وہ سامنے کھڑا شخص تمہارا شوہر ہے۔ میں نے سامنے دیکھا تو وہاں پر ایک لڑکا کھڑا تھا۔ مولوی صاحب کہنے لگا یہ تمہارا شوہر ہے اور عورت کی ذمہ داری اور فرض ہوتا ہے جہاں اس کا شوہر ہو وہیں پر وہ بھی رہے، اس لیے میں تمہیں یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم اپنے شوہر کو لے کر گھر آ جانا۔ مجھے یہ سب بہت عجیب سا لگ رہا تھا مگر میں چپ کر گئی۔ مجھے یہی لگا کہ شاید مولوی صاحب کا بیٹا ان سے ناراض ہو گیا ہے کیونکہ اس کی شادی ایک فقیرنی کے ساتھ کر دی گئی تھی۔ مولوی صاحب قبرستان سے نکل گیا تو میں ارحم کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کو دھیرے سے پکارا ارحم، اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ ایک حسین نوجوان تھا مگر اس کی آنکھیں اس وقت بہت وحشتناک لگ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ شادی کی پہلی رات ہی اپنے شوہر کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں بولی ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کہ میں فقیر نہیں ہوں اور ایک فقیر لڑکی سے کوئی بھی شادی کرنا پسند نہیں کرتا، مگر اب تو ہماری شادی ہو گئی ہے، اب آپ کو میرے ساتھ نبھا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے تو نکاح کے وقت منع کر دیتے۔ ارحم ایک دم سے چیخا، وہ بولا چپ، بالکل چپ، میں تمہارے منہ سے اب کوئی اور لفظ نہ سنوں، دور جا کر بیٹھ جاؤ، یہ نہ ہو کہ میں غصے میں ہمارے ساتھ کچھ غلط کر بیٹھوں۔ یہ الفاظ سن کر میں تو تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ مجھے تو ویسے بھی قبرستان سے بہت ڈر لگ رہا تھا اور اب میرے شوہر کا یہ رویہ مجھے پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں دور جا کر بیٹھ گئی تھی۔
میری آنکھوں کے سامنے اس فقیر کی شکل گم گئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم نے بے ادبی کی ہے، اور مجھے لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی بے ادبی کی سزا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اس فقیر کی شکل گم گئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم نے بے ادبی کی ہے، اور مجھے لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی بے ادبی کی سزا ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ مجھے مولوی صاحب کے گھر کا بھی نہیں پتا تھا، نہیں تو وہیں جا کر بیٹھ جاتی۔ یہ بڑی بھیانک سی رات تھی جو کٹے نہیں کٹ رہی تھی۔ یوں ہی قبروں کے بیچوں بیچ بیٹھ کر میں روتی رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی تھی۔ فجر کی اذان کے وقت مولوی صاحب قبرستان میں آ گیا تھا۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گئی اور بولی، آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ مجھے قبرستان میں چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ کیا آپ اپنی کسی بیٹی کو اس طرح چھوڑ کر چلے جاتے؟ مولوی صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، تم چلو میرے ساتھ گھر، تمہاری ساس تمہاری انتظار کر رہی ہے۔ میں مولوی صاحب کے ساتھ گھر چلی گئی تھی۔ میری ساس نے مجھے دیکھا تو خوب پیار کیا، میرے سر پر ہاتھ پھیرا، انہوں نے مجھے پہننے کے لیے اچھا لباس دیا اور کہنے لگی، جاؤ جا کر نہا لو، میں تب تک تمہارے لیے ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ میں نے چپ چاپ لباس پکڑ لیا تھا اور غسل کرائی تھی۔ میں نے دیکھا مولوی صاحب وہاں موجود نہیں تھا۔ میری ساس کہنے لگی، مجھے کل رات مولوی صاحب نے بتایا کہ انہوں نے ارحم کی شادی کر دی ہے۔ میں سن کر بہت خوش ہوئی تھی اور بولی، کسی کی زندگی خراب ہو جانے پر آپ کیسے خوش ہو سکتی ہیں؟ آپ کے شوہر نے مجھے بکارن جان کر میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ مجھے کل رات آپ کے بیٹے نے بہت بے عزت کیا تھا، اور پھر مجھے آپ یہ بھی تو بتائیں کہ کس لڑکی کو شادی کی پہلی رات ہی قبرستان لے جا کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میری ساس کہنے لگی، بیٹی تم فکر نہ کرو، ارحم ٹھیک ہو جائے گا، اسے تم پیار اور توجہ دو گی تو وہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اب تم نے ہی تو میرے بیٹے کو ٹھیک کرنا ہے۔ میں بولی، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، یہ کام ڈاکٹر کا ہوتا ہے۔ میں ایک عام سی لڑکی ہوں جسے ٹھیک ٹھاک شوہر چاہیے تھا، ایسا شوہر نہیں جو مریض ہوتا اور جسے ٹھیک کرنا میری ذمہ داری ہوتی۔ مجھے میری ماں سے ملنا ہے۔ میری ساس کہنے لگی، ہاں ہاں تم اپنی ماں سے مل لینا، تمہیں کسی نے بھی روکا نہیں ہے۔ مولوی صاحب فجر کی نماز پڑھا کر گھر آئے تو ساتھ ہی میری امی بھی آ گئی تھی۔ میں بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار ہونے لگی۔ میری ساس نے مجھے اور امی کو کمرے میں بھیج دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، ماں اور بیٹی کی 100 راز کی باتیں ہوتی ہیں، تم دونوں کمرے میں جاؤ، آرام سے بات کر لو۔ میں کمرے میں جا کر امی سے بولی، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، آپ نے اتنی جلدی میری شادی کر کے اچھا نہیں کیا۔ امی کہنے لگی، میں تو خود کل رات سے بڑی پریشان تھی، مجھے تو مولوی صاحب کے گھر کا بھی نہیں پتا تھا، اس لیے صبح ہوتے ہی میں مسجد کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں تمہاری صورت دیکھنا چاہتی تھی، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ میں نے امی کو ساری داستان سنا دی تھی۔ اب امی بھی پریشان ہو گئی تھی۔ امی نے مولوی صاحب سے گلہ کیا کہ آپ نے اپنے بیمار بیٹے سے میری بیٹی کی شادی کیوں کروا دی؟ آپ نے تو ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگا، میرا بیٹا بالکل ٹھیک تھا، بالکل تندرست تھا، کچھ ہی عرصہ ہوا ہے وہ گھر چھوڑ کر ویرانے میں جا بسا ہے۔ اس نے ہمیں بھی چھوڑ دیا ہے اور وہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسی لیے اس کی شادی کر دی کہ کیا پتا اس کی بیوی اسے ٹھیک کر دے۔ امی بولی، مولوی صاحب میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں۔ مولوی صاحب نے میری امی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور کہنے لگا، میری بہن میری گزارش ہے کہ تم 1 ہفتے کے لیے اپنی بیٹی کو میرے بیٹے کے نکاح میں رہنے دو، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو صحیح ہے، نہیں تو پھر میں اسے طلاق دلوا کر تمہارے پاس واپس بھجوا دوں گا۔ امی نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا تھا۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے، میں یہ 1 ہفتہ اپنے شوہر کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ دراصل اب میں بھی بھیک نہیں مانگنا چاہتی تھی، میں بھی عزت کی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اب یوں ہوتا کہ ہر رات مولوی صاحب مجھے قبرستان چھوڑ آتا تھا، کیونکہ دن کے وقت ارحم کہاں ہوتا تھا، اس کے ٹھکانے کے متعلق کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں ہر رات اپنے شوہر کے پاس چپ چاپ جا کر بیٹھ جاتی تھی، وہ بھی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ یوں ہی 5 راتیں گزر گئی تھی۔ ایک رات ارحم کہنے لگا، تم کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ تم جاؤ، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، میرے ساتھ رہ کر تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ میں بولی، ارحم میں نے سنا ہے کہ آپ پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، اب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ارحم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگا، ہاں میں ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزار رہا تھا، میں اپنی ہی موج مستی میں مگن تھا، نہ کبھی نماز پڑھی اور نہ ہی قرآن پڑھا۔ میرے دوست بھی میرے جیسے ہی آوارہ تھے۔ ایک رات ہم تینوں سیر کے لیے نکلے تھے، میرا دوست گاڑی چلا رہا تھا، سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک آیا اور ہماری گاڑی کو کچل ڈالا تھا۔ ہم تینوں بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے، ہمیں ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ میرا ایک دوست تو بہت گھبرایا ہوا تھا اور وہ ورد کرتا یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے بچا لو، میرے پیر آگ میں جل رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ میں جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر میرا دوست انتقال کر گیا تھا۔ میرے دونوں دوست مر گئے تھے جبکہ میں بچ گیا تھا۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ میرا وہ دوست جہنم میں گیا ہے۔ مجھے اس بات نے بے حد خوفزدہ کر دیا ہے۔ اگر میں اس رات مر جاتا تو کیا میں بھی جہنم میں چلا جاتا؟ میں نے اپنے ابو سے یہ بات کی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تمہارے دوست کے پاؤں گاڑی میں آگ لگنے کی وجہ سے جل گئے تھے، اس لیے وہ بے ہوشی کے عالم میں یہ سب کہہ رہا تھا۔ اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔
وہ جہنم میں نہیں جائے گا، مگر مجھے یہی لگتا تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے اگلے جہان کو دیکھ لیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ میرا بھی یہی حال ہونے والا ہے۔ میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے، تب سے مجھے یہ دنیا اچھی نہیں لگتی۔ مجھے دنیا کی ہر چیز سے نفرت ہو گئی ہے۔ مجھے ہر چیز کاغذی سی محسوس ہوتی ہے، نقلی سی۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی بھی وقت ختم ہو جائے گی، اس لیے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آ گیا ہوں، قبرستان میں۔ ایک روز یہی جگہ میرا دائمی ٹھکانہ بن جائے گی۔ میں نے چپ چاپ ارحم کی ساری باتیں سن لی تھی۔ صبح جا کر میں نے مولوی صاحب کو ساری باتیں بتا دی تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ شاید میرے بیٹے کے ساتھ حادثے سے گزرنے کے بعد نفسیاتی مسئلہ ہو گیا ہے۔ میں اس کو نفسیاتی معالج کے پاس لے کر جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب مولوی صاحب میرے شوہر کو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے لگے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ بھی اپنے بیٹے کو روحانی طور پر تندرست بنانے کے لیے اسے یہ بات باور کرواتے رہتے تھے کہ اللہ بہت رحیم و کریم ہے۔ وہ ہر اس شخص کو معاف کر دیتا ہے جو اسے سچے دل سے توبہ کر لے۔ تم بھی سچے دل سے توبہ کر لو ارحم، اللہ تمہیں بھی بخش دے گا۔ علاج اور مولوی صاحب کی باتوں نے ارحم پر اثر کیا تھا۔ وہ بہتری کی طرف رواں دواں تھا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو رہا ہے تو ولیمے کی تقریب کر لینی چاہیے۔ ولیمے میں امی کو بھی بلایا گیا تھا۔ ارحم کے رشتہ دار بھی آئے تھے۔ ارحم کی چچی کی طرف دیکھ کر امی حیران رہ گئی تھی۔ وہ بھی امی کو دیکھ کر جلدی سے ان کے پاس گئی اور بولی باجی آپ یہاں پر؟ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ بعد میں یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آئی کہ امی ایک بہت ہی اچھے اور اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ جدی پشتی رئیس تھے۔ امی کو جوانی میں اپنے پڑوسی سے محبت ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس نے امی کو 1 مہینہ اپنے پاس رکھا اور جب اسے پتا چلا کہ امی حاملہ ہو گئی ہیں تو وہ امی کو مالک کے پاس 6 لاکھ روپے میں بیچ گیا تھا۔ تب سے مالک امی سے بھیک منگوا رہا تھا۔ اسی لیے امی ہم سب فقیروں میں مختلف تھی، کیونکہ وہ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ میں نے تو آنکھ ہی ایسے ماحول میں کھولی تھی جہاں پر سبھی بیکاری تھے اور میں بھی ان میں رچ بس گئی تھی۔ خیر ارحم کی چچی میری امی کی بھابھی کی بہن تھی۔ چچی نے اپنی بہن کو امی کے متعلق بتایا تھا۔ امی کے بھائی یہ خبر سن کر دوڑے چلے آئے تھے۔ امی نے ان کے قدموں میں گر کر اپنی غلطی کی معافی مانگی تھی۔ انہوں نے بھی امی کو معاف کر دیا تھا۔ امی کے بھائیوں نے مالک کو پیسے دے کر امی کو بازیاب کروا لیا تھا اور وہ انہیں اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میں اسی چیز میں بے انتہا خوش ہوں کہ میری ماں کا بڑھاپا اچھی جگہ پر گزرے گا، جبکہ میرا بھی گھر بس گیا ہے۔ ارحم ایک اچھا انسان ہے۔ اب ہم دونوں ماں بیٹی کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا ہے، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔